قرآن میں سانپ کی کہانی صرف ایک جانور کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے معجزے کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک معمولی لکڑی فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی؟ اچھا، تو آج ہم اس معجزے، اس کے پیچھے کے راز اور اسباق کو سمجھیں گے۔ کہانی کی شروعات وادی طوا سے ہوتی ہے، حضرت موسیٰ اور اللہ کے مکالمے سے۔ اللہ نے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے اپنے عصا کے روزمرہ کے کام بتائے۔ پھر حکم آیا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے جان لکڑی ایک زندہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ یہ پہلا معجزہ ایک طرح کی مشق تھی، موسیٰ کو بڑے چیلنج کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں اصل مقابلے کی طرف جو فرعون کے دربار میں ہوا۔ جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا لیکن خدائی معجزے نے ان کے سارے جادو کو نگل لیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں سانپ کے لیے الگ الگ نام آئے ہیں۔ موقع کے حساب سے اس کی شکل اور مقصد بتانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی موسیٰ کے لیے تسلی دینے والا چھوٹا سانپ اور فرعون کے لیے چیلنج کرنے والا بڑا اژدہا۔ تو یہاں جادو اور معجزے کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جادو تو صرف آنکھوں کا دھوکا تھا، ایک فریب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ معجزہ حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سچائی کا اظہار تھا۔ تو آخر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہ سانپ اللہ کی لامحدود طاقت کی نشانی ہے اور باطل پر حق کی فتح کی علامت۔ یہی خدائی طاقت دیکھ کر جادوگر بھی سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو یہ کہانی ہمیں طاقت، ایمان اور تبدیلی کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟